صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم امین الرؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فتح پانے والے مومن، کامیابی حاصل کرنے والے مومن اور خدا کی بارگاہ میں شان اور مرتبہ حاصل کرنے والے مومنین کا ذکر فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یہ بات پکی ہے کہ فلاح پانے والے مومن ہی ہیں۔ کامیابی، کامرانی مومنین کا مقدر ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم تو ناکامی میں کھڑے ہوئے۔ ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تو دور دور تک کامیابی کو نظر ہی نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی تو ہمارا مقدر ہے، کامیابی تو ہمارا نصیب ہے، لیکن اس کامیابی کے حصول کے جو شرائط ہیں، کامیابی کے حصول کے جو مراحل ہیں، وہ ہم پورے نہیں کر رہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دو کام تم کرو، پکے مومن ہو جاؤ اور صالحین میں شامل ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے یہ دھرتی پر سلطنت تمہیں عطا کر دے گا۔ بھائی ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں یا عام مومنین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن تو ناکامی میں جا رہا ہے اور قرآن کہتا ہے مومن کامیاب ہے۔ تو میرے بھائی اس کی کچھ شرائط ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ اقبال نے کہا تھا کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نظر پاک نہیں تو کچھ نہیں۔ ہمارے دل پاک نہیں ہے، ہماری زبانیں پاک نہیں، ہماری نظریں پاک نہیں ہے، ہوش و خرد ہمارا آلودہ ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن ہم بھی تو اس پر پورے اتریں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ محض نمازیں نہیں پڑھتے جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی اور پہلی چابی جو ہے وہ یہ ہے، وہ نماز جب پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب خشوع اور خضوع کیا ہے؟ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا آپ ذرا بتائیں گے خشوع اور خضوع کی نماز کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے جی، جب میں وضو کر کے اللہ اکبر کہتا ہوں تو اب میں یہ سوچ لیتا ہوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور جواب دہ ہونا ہے مجھے۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا اور میرے دائیں جو ہے وہ جنت ہے، بائیں جو ہے وہ جہنم ہے، میرے پاؤں پل صراط کے اوپر ہیں۔ اب وہ بتاتے ہیں جو یہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ خشوع اور خضوع والی ہوتی ہے۔ ہم اس نماز کو تو قریب تک نہیں بھٹکے میرے بھائی، ہماری یہ نماز ہماری سوچ سے ماورا ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے مومنین پر جو ہے وہ کرم نہیں کر رہا۔ کرم کا استحقاق مومن رکھتا ہے، کرم کا استحقاق ایماندار رکھتا ہے، لیکن کچھ شرائط۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا ایک مطلب اور بھی ہے جو تفسیر ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، جو ترجمان قرآن ہیں، جو قرآن کا معنی، قرآن کا مفہوم عبداللہ ابن عباس بیان کرتے وہ حرف آخر ہے، بس ختم، آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا ایک مطلب تفسیر ابن عباس
جو کہ عربی میں چھپی ہوئی ہے، اس میں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نہ رکوع کی طرف جاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، نہ رکوع سے اٹھ کر کے سجدے کی طرف جاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے نزدیک وہ نماز خشوع اور خضوع والی ہے جس میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے جائیں بعد میں ہاتھ ہی نہ اٹھائے جائیں، وہ نماز خشوع اور خضوع والی۔ ہمارے ہاں مکھی امار بہت کھڑے ہوتے ہیں، مکھی امار کیا ہے بھائی؟ حضور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، حضور ہمارے سامنے آئے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے جب دیکھا تو ہم جو ہے کچھ لوگ رفع الیدین فرما رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں نماز میں رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تم تو ایسی حرکتیں کر رہے ہو جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں، تم ایسی حرکتیں کر رہا ہو، فاسکلو، نماز پڑھو لیکن سکون کے ساتھ پڑھو۔ اور یہ بڑے دین کے خیر خواہ ہوتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں، ان سے بات کرو تو بولے جی ہم یہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، کمال ہے یار، یہ دنیا میں 3-4 چڈور پڑھے لکھے ملے ہیں، باقی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، خشوع اور خضوع والی نماز۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی کامیابی ایک اور بھی ہے، وہ بیہودہ باتوں سے بچتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، وہ بد زبانی سے بچتا ہے، بد کلامی سے بچتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مومن کی صفت بیان فرمائی، فرمایا مومن تکلفاً بھی جھوٹ نہیں بولتا، عادتاً بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تکلفاً چلے بھائی مذاق کر لیتے ہیں، مومن ہے وہ مذاق میں جھوٹ بولے، میرے سمیت ہم جائزہ لیں ہم کتنے سچے ہیں۔ جھوٹ کے تو ہم قریب نہیں بھٹکتے میرے بھائی، یہ کوئی اور قوم جھوٹ بولتی ہے، بد نگاہی کے تو ہم قریب نہیں بھٹکتے، یہ پتہ نہیں کون بدبخت ہے جو بد نگاہی کرتے ہیں، بد کلامی کے تو ہم قریب نہیں بھٹکتے، پتہ نہیں یہ کون بدبخت ہے جو بد کلامی کرتے ہیں۔ اور بھائی ہمارا ان پاپوں سے، ان سیئات سے، ان گناہگار کے کاموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو امام التقیٰ والنقیٰ ہے میرے بھائی۔ ہمارے نزدیک جو ہے یہ سامنے بیٹھے ہوئے امام صاحب، یا میں اللہ معاف کرے یہ جو سامنے بندہ بیٹھے ہوئے نا، یہی میں تو بھائی نہیں اپن کا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، یار میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، لوگ میرے سامنے جب باتیں کرتے ہیں ایسے آ کر کرتے ہیں، میرے سامنے کرتے ہیں، مجھے خود حیرت ہوتی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بے حیا باتوں سے اور بے حیائی سے، گالم گلوچ سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک منافق آیا سیدنا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھکنے والے تو حضور کے دور میں بھی تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور وہ بکے جا رہا ہے، یہ سنتے رہے۔ آخر یار انسان ہے، غیرت تو جاگتی بھی تو ہے نا یار، لیکن ہماری غیرت اپنے لیے جاگتی ہے، دین کے لیے نہیں، ہماری غیرت جاگتی ہے، میرے خلاف کو بول کے دیکھے، اور بھائی میں کوئی امام شمام نہیں ہوں، پھر میرے خلاف بول کے دیکھو پھر، لیکن دین کے خلاف کوئی بولے، اسلام کے خلاف کوئی بولے، شریعت کے خلاف کوئی بولے، نہیں امام صاحب آپ کو کچھ نہیں، اللہ پوچھے گا، تو میرے بارے میں تو اللہ پوچھ سکتا ہے، نہیں اس وقت چھوٹ دی ہوئی اس نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کی بھی گہدا گوئی سنتے رہے، گالم گلوچ سنتے رہے، غیرت آئی، آپ نے زبان کھولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ ابو بکر پر سب و شتم کر رہا ہے، لیکن ابو بکر چپ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی دیکھ رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے جواب شروع کیا، حضور چل دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کریم آقا سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک وہ گالم گلوچ دے رہا تھا، جب تک وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ تو سنتے رہے، میں نے جواب دینا شروع کر دیا تو آپ چل دیے۔ فرمایا ابو بکر جب تک تو خاموش تھا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دینا شروع کر دیا فرشتہ بھی چلا گیا تو محمد بھی چلا گیا۔ اور میرے بھائی اللہ حفاظت کرے گا ہمارے، ہم کوئی انسانوں کی طرح کام تو شروع کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ کامل مومن کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا۔ اب ہمارے ہاں یار میں مولوی آدمی ہوں اور میں آپ کو اگر صحیح سے بتاؤں نا، میں دن میں 50 فتوے دیتا ہوں، بتاتا ہوں، مسئلے بتاتا ہوں زکوٰۃ کے، یہ وہ ایک ڈیلی میں تو 50 ضروری ہے، ڈیلی میں 50 مسئلے تو میں بتاتا ہی۔ آپ اندازہ لگائیں لوگوں کو زکوٰۃ سے گریز کرنے کے لیے کیا کیا بہانے ہوتے ہیں، کیا کیا وہ گر بتاتے ہیں، حضرت یہ ہے تو اب تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، حضرت یہ ہے تو اب تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آسان طریقہ میرے بھائی، جو چیز آپ کی ضرورت کی نہیں ہے، گاڑی آپ کی ضرورت ہے زکوٰۃ نہیں ہے، گھر آپ کا بلڈنگ بنگلہ ہے زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری مل زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو ذرائع انکم ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو انکم آئے گی اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس خام مال پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، کوئی بھائی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بار بار مفتیوں سے پوچھیں گے حضرت کہیں سے بس گنجائش نکل آئے کہ بس زکوٰۃ کے جو چند پیسے ہیں یہ بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے اس رمضان کو بھی قبول فرمائے۔ ممکن آخری جمعہ ہو سکتا ہے، آخری ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے نا کہ امام صاحب نے کہا تھا تو امام صاحب نے کوئی دیکھا ہوگا، اور بعد میں یہ کہنا کہ یار دیکھو امام صاحب نے بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یار مجھے بڑی آسان سی بات ہے، مولویوں پر بات کرنے کے لیے تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ مولوی روزہ کھا گئے، مرنا تم نے ہے، خدا کو جواب تم نے دینا ہے، مولوی تو مرنا ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بہتان کرتے ہو یار۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے جن اماموں کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو ان کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہو۔ یہ آپ کے سال بسالہ جملے بتاتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بتاتے ہیں کہ آپ جن اماموں کے پیچھے اللہ اکبر پیچھے مانگتے کرتے ہو ان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ جن امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا، الامام ضامن، ان کے بارے میں اپنی رائے بھی ٹھیک رکھو۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔